بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں نے صرف غم یاد کرنا تھا میں گھر میں بھی کر سکتا تھا۔ انتظامیہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جناب آپ روڈ پہ کیوں پروگرام کرتے ہو، آپ جلوس کیوں نکالتے ہو، آپ یاد کرنی ہے گھر میں کرو۔ مثلاً ایک علاقہ ہے وہاں سنی بھی ہیں، وہاں شیعہ بھی ہیں، وہاں مثلاً کرسچن بھی ہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، آپ پورے روڈ پہ مجلس عزا رکھتے ہو، آپ کی خاطر 3 دن 2 دن ہمیں چھٹی کرنا پڑتی ہے کیونکہ جلوس نکالتے ہو، لہٰذا ٹریفک ہے، لوگ آفس میں کیسے جائیں۔ اور بڑی کوششیں ہر حکومتوں میں کی گئیں کہ فرش عزا کو محدود کیا جائے۔ اب اس طرف اصرار تھا عزاداران ابا عبداللہ الحسین کی طرف سے، نہیں ہم ہر صورت میں جلوس نکالیں گے، ہم ہر صورت میں اسی ترتیب سے فرش عزا پر آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ کوئی پیچھے فکر تو ہوگی، کوئی حکمت تو ہوگی۔ اگر صرف غم منانا تھا تو غم تو گھر میں بھی منا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرش عزا ایک تحریک الہی کو بپا کرنے کے لیے، فرش عزا ایک فکر کو پھیلانے کا نام ہے۔ اگر لوگ روڈوں پہ نکلیں گے نہیں تو دنیا پوچھے گی کیسے کہ یہ کیوں نکلے ہیں۔ اگر یہ برملا نوحیں اور ماتم نہیں کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کون کرے گا کہ جناب انہوں نے کالا لباس کیوں پہننا ہے۔ علم یاد رکھیے، علم لشکروں میں اٹھایا جاتا ہے۔ جب لوگ جنگ پہ جاتے تھے تو آگے علم اٹھاتے تھے۔ آپ کا اپنا علم ہے، آپ کا اپنا لشکر ہے۔ آپ بتاتے ہو کہ دنیا میں مختلف لشکر پائے جاتے ہیں، لیکن خدا ایک نیا لشکر بنا رہا ہے جس کے علم کی نشانی وفا ہے، عباس علمدار ہے۔ کس سے وفا کرنے کے لیے نکلے ہیں، کس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، حیات من ذلہ، کس کے لیے آوازیں بلند کریں لبیک یا حسین۔ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو آپ لے کر چلتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے تہوار مناتے ہیں، مسیحی بھی مناتے ہیں، لیکن کسی کا تہوار اتنا عوامی نہیں ہوتا جتنا ابا عبداللہ الحسین کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ خدا اس ذکر سے حضرت حجت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کلام سریع ابا عبداللہ الحسین، خرجت لاصلاح امت جدی، میں نے خروج کیا تاکہ اپنے جد کی امت کی کیا کروں، اصلاح کروں۔ مطلب معاشرہ فاسد تھا۔ دعائے رجبیہ کے جملے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لبیک یا داعی اللہ، میرا سلام ہو آپ پہ ابا عبداللہ، آپ وہ تھے جو اللہ کی دعوت دینے والے تھے، میں آپ کو لبیک کہہ رہا ہوں۔ جناب 2026 میں کس کو لبیک کہہ رہے ہو؟ امام حسین نے تو مدد 61 ہجری میں مانگی تھی، آج کسے لبیک کہہ رہے ہو؟ وہ شعار ابا عبداللہ الحسین کہ مولا آپ اس دن آئے تھے سوئے ہوں کو جگانے کے لیے، اور آج آپ کی مجلس آئی ہے سوئے ہوں کو جگانے کے لیے۔ تو یہ فرش عزا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا، میں نے فسق و فجور کو تمہارے دلوں میں ناپسندیدہ قرار دیا۔ دنیا میں کم سے کم ترین بدبخت سے بدبخت ترین ملک بھی ہو، لیکن وہاں کی عوام بھی کہتی ہے ہمیں عدالت چاہیے، وہاں پہ جسٹس سسٹم ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے جسٹس چاہیے؟ یہ فطرت بشری ہے۔ فطرت بشر اچھائی کو پسند کرتی ہے، برائی کو پسند نہیں کرتی۔ آج گاندھی بھی امام حسین کے قصیدے پڑھ رہا ہے، گاندھی کا کمال تھوڑی ہے، حسین کا کمال ہے۔ انسانیت کا پیغام دو گے ہر بندہ تم سے محبت کرے گا، سخاوت کرو گے ہر بندہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ کمال بشری ہے۔ امام حسین اتنے اعلیٰ تھے کہ امام حسین کی سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ چاند کی تعریف کر رہے ہو، اس میں آپ کا کمال ہے یا چاند کا کمال ہے؟ وہ چاند روشن ہے تبھی آپ اس کی کیا کرتے ہو، تعریف کرتے ہو۔ تو اگر آپ امام حسین کے فرش پہ آئے ہو، فطرتاً اللہ نے آپ کی فطرت کو اچھا بنایا تھا، تبھی آپ فرش ابا عبداللہ الحسین پر موجود ہو۔ ہاں فرمایا پھر وہ لوگ دشمن اہل بیت کیوں بنتے؟ فرمایا یہاں شکم میں حرام کا لقمہ ہے تبھی حسین سے دور ہے، یا قصد قلوبہم، دل گناہ کر کر کے اتنے قسی ہو چکے ہیں کہ حسین سے دور ہے، یا تیسرا فرمایا اس کے نطفے میں کوئی عیب ہے، اس کی ولادت حلال کی ولادت نہیں ہے، تبھی عاشق اہل بیت نہیں بنتا۔
ورنہ لوگ اپنی فطرتوں کو بچا لیں تو دنیا کا ہر بندہ فضائل اہل بیت پڑھتا ہوا نظر آئے گا. اس کی دلیل کرسچن اور ہندو آپ جتنے دیکھتے ہیں, کیونکہ طیب الفطرہ ہیں, فطرت ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے. اگر آپ فطرت کو بچاتے ہوئے آؤ گے تو خدا آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے در اہل بیت پر لائے گا. یہ کم ترین درجہ ہے. تم سب کا رنگ حسین نے ایک کر دیا کہ سب نے بدن پہ کالا لباس پہنا ہوا ہے. آپ سب کی کیفیتیں ایک ہیں. جب مصائب ہوتے ہیں آپ سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, حلقے میں کھڑے ہوتے ہو سب کے سب سینے پہ ہاتھ, یعنی آپ سب کے ایکشنز ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. آپ سب روتے ہو, آپ سب ماتم کرتے ہو, آپ سب نے کالا لباس پہننا ہے, آپ سب کو امام حسین سخی بنا دیتے ہیں, آپ سب کے دلوں میں امام حسین کربلا کا غم ڈال دیتے ہیں. دیکھ رہے امام حسین سب کو کیا بنا رہے ہیں, ایک رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. فرمایا جب ایک رنگ تم لوگوں کا بن جائے گا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. انفرادی طور پہ آپ نیک ہو گئے, معاشرہ نیک نہیں ہے. اس سطح تک امام حسین آپ کو لانا چاہتے ہیں. انقلابات, ریولیشنز تبھی آتی ہیں جب سارا معاشرہ نکلے. ایک بندہ کسی ظالم کے خلاف نکلے, گولی مار کے مار دیا جائے گا. کربلا کے میدان میں 70 تھے, شہید کر دیے گئے. لیکن اگر پورا کوفہ نکلتا تو کبھی وہ واقعہ نہ ہوتا. شاید ظہور منجی عالم بشریت امام حسین ہوتے, حکومت الہی کو قائم کر دیتے. یہ بدبختیاں جو آپ سارے مسلمانوں پہ 1400 سال میں آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ولی خدا کی مدد نہیں کی تھی. وہ انقلاب الہی اسی وقت آ جاتا اگر امام حسین کی مدد کرتے. کتنے لوگ تھے ابن زیاد کے ساتھ, شرم آتی ہے یہ تاریخ پڑھتے ہوئے. 50 لوگ تھے ابن زیاد کے ساتھ, 4000 لوگ تھے جناب مسلم عقیل کے ساتھ. 4000 50 کو شکست نہ دے سکے کیونکہ ہم عقیدہ نہیں تھے, کیونکہ ہم فکر نہیں تھے. اگر جب آپ ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ظالم کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جناب جو بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہم گولی مار دیں گے, اگر آپ سب کے سب بہادر ہوں کتنوں کو مارے گا؟ اگر آپ سب کے اندر ایثار کا جذبہ ہو, قربانی کا جذبہ ہو, یہ نہ ہو کہ میرا بچہ, میرا گھر, میرا خاندان, جب دین پر بات آپ سب کے سب اس لٹانے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. جب یہ جذبہ آ جائے گا پھر حجت خدا کا کیا ہوگا, ظہور ہوگا. حدیث معصوم ہے کا امام زمانہ کا خدا ظہور کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا خوف ہے کہ فرزند زہرا کو قتل نہ کر دیا جائے, اسی طرح جس طرح 11 اماموں کو شہید کر دیا. اب فرمایا ظہور کب ہوگا؟ جب لوگوں کے اندر یکساں یک رنگ جذبات پیدا ہو جائیں گے, جب فکری طور پر سب ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا کرنا ہے, قرآن بھی کرنا ہے. جب ایک فکر اور ایک نظریہ بن جاتا ہے پھر ملکوں میں انقلابات آتے ہیں. یورپ کو دیکھ لیں, ویسٹ کو دیکھ لیں, یا ہندوستان کا انقلاب دیکھ لیں گاندھی کے زمانے میں, یا ایران کا انقلاب دیکھ لیں, کسی بھی ملک کا آپ انقلاب دیکھتے ہیں, انقلاب آتا ہی تب ہے جب سب کے سب لوگوں کا نظریہ ایک بن جاتا ہے, جب لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تبھی فرماتے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہ سلم جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا پھر خدا فرزند زہرا کا ظہور فرمائے گا. فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کیا جائے. امداد یا لوگوں کے جذبے کی ضرورت نہ ہو تو پھر خدا امام زمانہ کا ظہور 1200 سال پہلے کر دے, 1400 سال پہلے کر دے. یہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اگر خدا لوگوں کو مومن بنانے پر آئے, قدرت خدا میں کمی نہیں ہے, 4 معجزے دکھائے, 4 قوموں پہ عذاب نازل کرے, وہ کام خدا کر چکا ہے امت ما قبل میں. عاد پہ عذاب آیا, سمود پہ عذاب آیا, پھر گمراہ ہو جاتے تھے. قوم لوط پہ عذاب آیا, پھر وہی حرکتیں کرتے تھے. آج کا یہود کو نہیں پتا, آج کا مسیحیوں کو نہیں پتا کہ گزشتہ امتوں میں وہ بائبل میں, وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا نہیں لکھا ہوا خدا نے کون کون سے عذاب نازل کیے. پھر وہی ہو جاتا ہے بندہ, کیونکہ عقلانی طور پہ بالغ نہیں ہے. یہ عذاب کو دیکھتا ہے, 5 منٹ ڈرتا ہے, پھر سے جا کے وہی گناہ کرتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص نسل تیار ہو جائے, عقلانی طور پر اتنی بلند ہو جائے جس طرح کربلا میں اصحاب ابا عبداللہ الحسین تھے. سوشلی سب جمع ہو جائیں, انفرادی طور پر نہیں کہ ایک شخص عالم ہو جائے. اب آپ دعا امام زمانہ پڑھتے ہو, اللہم اشبع کل جائع, اے خدا ہر بھوکے کا پیٹ بھرو, اے خدا. اللہم اکسو کل عریان, اے خدا جس کے بدن پہ لباس نہیں اسے کتنے لوگ جا کے دعا کر. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ الجل کہتے ہو.
کہ خدا بھوکے کا پیٹ بھرو. بھائی کس نے پیٹ بھرنا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو نے پیٹ بھرنا ہے, تو نے بے لباس کے بدن پہ لباس ڈالنا ہے. کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, خدا نے تجھے دیا ہے, تم نے جا کے اس کا قرض ادا کرنا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے پھر ایام حج میں جو ان کے مولوی خطبہ دیتے ہیں اور فلسطین کے لیے آنسو بہاتے ہیں, مظلوموں کی مدد فرما. کون مدد کرے گا؟ اسلحہ تمہارے پاس, مال تمہارے پاس, دولت تمہارے پاس, طاقت تمہارے پاس, زبان تمہارے پاس, اور آپ دعا کرتے رہے خدا مدد فرما. اس طرح تو میں بارہا کہہ چکا, 1 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں فلسطین کی مدد فرما. آتی ہے کیا مدد؟ دعا کا مطلب یہ ہے, یہ خدا تجھے اشارہ دے رہا ہے. خدا سوئے ہوئے کو جگا رہا ہے کہ کچھ بھوکے ہیں معاشرے میں, کچھ بے لباس ہیں معاشرے میں, کچھ مظلوم ہیں معاشرے میں. تمہارا کام ہے جا کر ان کی مدد کرو, تمہارا کام ہے ان کے پیٹ کو بھرو, تمہارا کام ہے کسی غریب کا ہاتھ پکڑو. اب جب غریب کا ہاتھ پکڑو, یہ نہ سمجھو یہ غریب کا ہاتھ ہے, یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے. کیا امیر المومنین کی دعا میں اثر نہیں؟ کیا مولا کہیں خدا کوفے کے یتیموں کی مدد فرما؟ علی خود نکلتے تھے, یتیم پروری کرتے تھے. کیا امام حسین کی دعا میں اثر نہیں ہے؟ خدا یزید جیسے بدبخت کو, جو اس زمانے کا سمجھو اسرائیل تھا, اسے نیست و نابود فرما. مولا حسین بھی ہماری طرح مدینے میں بیٹھ کے دعائیں کر سکتے تھے نا. کہ دعا سے نہیں, دعا تجھے راہ دکھاتی ہے. جانا کس نے ہے اس راہ پہ؟ تو نے جانا ہے. ظلم کو ختم کرنا ہے, تم نے اٹھنا ہوگا. تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ایک سمت میں ایک فکر پہ کھڑا ہو جائے. آپ کو صرف فرش ازا پہ بٹھاتے ہیں. اب عبداللہ الحسین, آپ کے دل میں یزید کی نفرت, ابن ملجم کی نفرت, حرملہ کی نفرت ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں ان کے کیریکٹر کی نفرت پیدا ہو جائے. اب جب معاشرے میں فرش ازا سے اٹھو, ڈھونڈو کہ یہاں کوئی حرملہ ہے کہ نہیں, ڈھونڈو کہ یہاں کوئی یزید ہے کہ نہیں. کیریکٹر ہے نا. اب ویسا تو نہیں ہوگا, لیکن اس کیریکٹر والا. دیکھو میری گلی میں کوئی ہے جو بچوں پہ ظلم کرتا ہو, میرے ملک میں کوئی ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتا ہو, اس معاشرے میں کوئی ہے جو کسی کا حق کھاتا ہو. اب سوال ہے اس کے مقابلے میں تم نے کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کوئی پسٹل وسٹل اٹھا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جب ظلم کو دیکھو زبان سے اس کی مذمت کرو. تمہارے گھر کا بچہ اس ظالم کو بولے تو ظالم ہے, تو ظلم کر رہا ہے, تو فاسق ہے, تو شرابی ہے, تو زانی ہے. اگر علل اعلان وہ گناہ کر رہا ہے, ہاں اگر آپ کو خبر ملی ہے وہ الگ معاملہ ہے. خدا ستار العیوب ہے, آپ کو حق نہیں کسی مومن کے گناہ کو پھیلانے کا. لیکن نہیں, گلی کوچے میں شراب پی رہا ہے, آپ کو پتہ ہے علل اعلان بہنوں کو گھر سے نکالا ہوا ہے اس نے, ان کا حق پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بچوں پہ ظلم کرتا ہے. اسرائیل کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے؟ امریکہ کا ظلم کس سے چھپا ہوا ہے؟ کشمیریوں پہ جو ظلم ہوتا ہے انڈیا میں کس سے چھپا ہوا ہے؟ جو ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے, اپنے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو, فرما اتنا نسل بیدار ہو جائے کہ ظالم ان سے ڈرے کہ اگر میں ظلم کروں گا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے, اگر میں ظلم کروں گا یہ مجھ پہ لعنتیں بھیجیں گے. اس کی ایک محسوس آپ کو مثال دوں. ایران میں قانونی طور پہ حجاب واجب ہے, لیکن آپ تہران جائیں, شیراز جائیں, اتنی بے حجابی. عراق میں قانوناً حجاب ضروری نہیں, لیکن جب 40 پہ جاتے ہو, جو لوگ جا چکے ہیں کربلا, آپ نے کتنی خواتین کو بے حجاب دیکھا؟ قانون نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بے حجاب ہوگا کوئی پولیس اسے پکڑ کے چلی جائے گی, قانون نہیں ہے. لیکن وہاں کسی خاتون کو جرت نہیں کہ وہ بد حجاب ہو کر گھومے, مطلب گندا لباس پہن کے گھومے, جیسا لباس مثلا تہران میں, شیراز میں یا مختلف ممالک میں پہنا جاتا ہے, جسے بد حجابی بولا جاتا ہے. 40 امام حسین پہ آپ نہیں دیکھتے. 30 ملین کا مجمع, 30 ملین یا 20 ملین یا 15 ملین, ملینز میں مجمع ہے. کبھی سوچا کرو, ایک خاتون نہیں نظر آتی جس نے مستہجن لباس پہننا ہو, ایسا لباس بدن کی نمائش کر رہی ہو. بھائی 30 ملین ہے, اتنی عورتیں ہیں, حالانکہ ان میں کئی ایسی خواتین ہیں جو یورپ سے آتی ہیں, مختلف جگہوں سے آتی ہیں. ضروری نہیں سارے کے سارے متقی اور باحجاب ہوں. یہاں سے واپس جاتی ہیں یورپ, ان کا لباس ویسا ہی ہو جاتا ہے, چادر اتار دیتی ہیں, وہ
جو زیادہ لباس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن کربلا جب آتی ہیں ساری چادریں پہنتی ہیں, حجاب کرتی ہیں. یہ سوچو, اسے کہتے ہیں حسینی تمدن, اسے کہتے ہیں اخلاق حسین, اسے کہتے ہیں اثر ابا عبداللہ الحسین. کیوں کہ اگر ایک خاتون وہاں پہ بد حجاب ہو کر گھومے گی تو اس کو ہر 10 قدم پہ ایک ٹوکنے والا ملے گا. شرم کر, حیا کر, کربلا کی زمین پر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو. یہ 10 لوگوں کا ٹوکنا اسے مجبور کر دے گا. اسے سوشل پریشر بولتے ہیں, سوشل شوک بولتے ہیں. کہ کئی باحجابی جب یورپ جاتے ہیں بے حجاب ہو جاتے ہیں. تو ابا عبداللہ الحسین چاہتے تھے کہ فکری اعتبار سے پورا معاشرہ کیا ہو جائے, بالغ ہو جائے. جب گلی گلی کوچے میں ہر بندہ کسی ظالم کو ٹوکے گا, ہر بندہ کسی چور کو ٹوکے گا, پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ گناہ کروں کہ نہیں کروں. کیوں فرما امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا, ہر وہ بچہ جو حکومت امام زمانہ میں پیدا ہوگا وہ مومن ہو کے بڑا ہوگا. کیونکہ جب سارے کے سارے مومن ہوں گے تو ایک آدمی کا اگر دل بھی کرے گا چوری کرنے کا, اس پریشر کی وجہ سے وہ چوری کر نہیں پائے گا. یہ بالکل ایسے ہے, کسی نے کہا بھئی اللہ کے نام پر, مثلا جس کے پاس جتنا ہے وہ اللہ کے نام میں کیا کرے, تھوڑا خیرات کر دے. اب مثلا 20 لوگ کھڑے ہیں, 19 کے 19 اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالیں, اور وہاں پہ بے انتہا کنجوس بھی کھڑا ہونا, وہ 19 کے پریشر میں کچھ نہ کچھ نکال کے کیا کرے گا, اللہ کی راہ میں دے گا. یہ وہ پریشر ہے جو ابا عبداللہ الحسین بنانا چاہتے ہیں. ورنہ انفرادی طور پر عابد بننا یہ کمال نہیں ہے. خدا کے پاس عابدوں زاہدوں کی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس عبادت کے لیے امام زمانہ ہی کافی ہیں کہ زمین خدا پہ ایک امام ہے جو عبادت کر رہا ہے. خدا کے پاس ملائکوں کی کمی نہیں, تسبیح کرنے والوں کی کمی نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کو پھیلایا جائے, اور لوگوں کی عادتیں اور لوگوں کی صفات اور لوگوں کی فکر ایک جیسی بن جائے. یہ نہیں کہ یہ سخی ہے اور وہ کنجوس ہے, کہ نہیں. تبھی آپ کو مجمع کی صورت میں بلایا جاتا ہے, جلوس کی صورت میں نکالا جاتا ہے. تبھی ان اعمال و حرکات و رفتار کی حمایت کی جاتی ہے جس میں انسجام پایا جاتا ہے, جو اعمال و رفتار ایک طرح ہوتے ہیں. تبھی نماز جماعت کی اتنی فضیلت ہے, کیونکہ وہ اعمال انفرادی طور پر نہیں ہوتے, اجتماعی طور پر ہوتے ہیں. خود 40 کا جو معاملہ ہے وہ اجتماعی معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ایک فرد جاتا ہے, ایک معاشرہ حسین ابن علی کی طرف چلتا ہوا جاتا ہے. جب آپ کے اندر یہ یونٹی آ جائے گی, پھر دنیا کا بڑے سے بڑا ظالم بھی ہوگا وہ آپ سے خوف زدہ ہوگا. اسے پتا ہوگا یہ نہیں کہ میں ان کو ڈرا سکتا ہوں, یہ سب کے سب حسین کے ماننے والے ہیں, اور ان کے دلوں میں رتی برابر خوف پایا نہیں جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرت عباس, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, حضرت علی اکبر, کیا یہ پاک نہیں ہیں؟ کیا صرف 14 پاک ہیں؟ کلام معصوم میں ہے کہ ہاں, صرف اور صرف جسے ڈائریکٹ کسی وجود احدیت نے پاک کیا ہے وہ پروردگار عالم نے صرف اور صرف 14 کو پاک کیا ہے. 14 کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں, اگر ان کو پاکیزگی ملی تو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ملی. ڈائریکٹ خدا نے 14 کو پاک کیا. اب اس کے علاوہ جس نے بھی پاک ہونا تھا وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ وہ نور محمد کے ذریعے سے ہوا. ایک بڑی پیاری روایت ہے, معصوم نے فرمایا آدم اگر چاہتے تو اولو العزم نبی بن سکتے تھے, لیکن کہ حضرت آدم کا وہ عزم نہیں تھا. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا خدا نے ہر نبی سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور 14 کا نور انبیاء کو دکھایا تاکہ انبیاء اس 14 کے نور کو قبول کریں. کہ جب حضرت آدم کے سامنے 14 کا ذکر ہوا تو قبول کرنے میں حضرت آدم نے تھوڑا دیر سے جواب دیا, کہ یہ دیری باعث ہوئی وہ اولو العزم نبی نہ بنے. لیکن فرمائے حضرت آدم نے فی الفور اس نور کو قبول کیا. خدا نے رسول بھی بنایا, خدا نے امام بھی بنایا, خدا نے صاحب عزم بھی بنایا, اور قرآن میں حکم ہوا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. جس نبی کو جو کمال ملا وہ کس کی وجہ سے ملا؟ 14 کی وجہ سے ملا. اب 5 منٹ سوچیں, ولی خدا کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن جب اٹھاتے ہیں تو خدا حضرت ابتداء خلقت میں حضرت آدم کا ذکر کرتا ہے. خدا نے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور ملائکوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں.
کبھی 5 منٹ سوچیں خدا غیر اللہ کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ بارہا کہتا ہوں قرآن کو اگر صرف تاریخی نگاہ سے پڑھو گے، کربلا کو تاریخی نگاہ سے پڑھو گے، تاریخ ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ آج بچے کو اٹھاؤ اور صرف قرآن پڑھاؤ کہ جناب حضرت آدم تھے، اللہ نے خلق کیا اور کا سجدہ کرو، ملائکوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ نہ بتاؤ کہ سجدے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، خدا کیوں غیر اللہ کو سجدہ کروا رہا ہے؟ سجدہ معبود کو ہوتا ہے نا۔ کہ شیطان نے کہا پروردگارا میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت کائنات میں کسی نے تیری نہیں کی ہوگی، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا شیطان تو چاہتا ہے اس طرح عبادت کرے جس طرح تیرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو اس طرح عبادت کرے جس طرح تیرا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، رب آدم کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ کب علم آدم الاسماء کلھا، یہاں نظام ولایت تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے عابد بنو، زاہد بنو، لیکن میں تجھے تب تک مقام نہیں دوں گا جب تک ولی اللہ کا احترام نہیں کرو گے، جب تک ولی اللہ کے سامنے تواضع نہیں کرو گے، اس کی تعظیم نہیں کرو گے، میں تجھے مقام نہیں دوں گا۔ اب لاکھ نمازیں پڑھو، اب لاکھ روزے رکھو، لیکن اگر ولی اللہ کی ولایت میں نہیں ہو، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ داعش والے کیا کم نماز پڑھتے ہیں؟ خوارج کیا کم عابد ہیں؟ کیا کم زاہد ہیں؟ اصلاً یہ ولایت کے حصار میں آنا ضروری کیوں ہے کہ احد کے پہاڑ جتنی خیرات دے دے، صبح سے شام تک عبادت کرے، لیکن فرمایا اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں پائے گا۔ کیوں ضروری ہے؟ آج فرق شیعہ اور سنی کیا ہے؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے اہم ترین فرق جو ہمیں ادیان عالم سے جدا کرتا ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں۔ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے کاموں میں ہم مشترک ہیں۔ جہاں پہ ہماری فکر الگ ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ولایت۔ اب یہ ولایت کیوں اتنی ضروری ہے؟ ولایت ہمیں کیا دیتی ہے کہ خدا نے ابلیس کو اس دربار سے نکال دیا کیونکہ اہل ولایت نہیں بن رہا تھا؟ عجیب واقعہ آپ کے 5ویں امام کا۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ کو کہا کہ خدایا میں آپ کے درمیان اور ابلیس کے درمیان چاہتا ہوں تھوڑی نیگوسیشنز ہوں، ٹیبل ٹاک ہو، معاملہ سولو کرواؤں، یہ بدبخت سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ خدا نے کہا بات کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بات کی ابلیس سے، کہا بھائی توبہ کرو، کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے کہ نہیں، کہ میں نے بات کر دی ہے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں ابلیس توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابلیس راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے خدا سے بات کی، پروردگارا وہ توبہ کرنے پر راضی ہے۔ اللہ نے کہا میں معاف کرنے پر راضی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جائے اور جا کے سجدہ کرے۔ اب فارسی میں کہتے ہیں لج و لج بازی، یہ کوئی خدا کے درمیان اور ابلیس کے درمیان کوئی ضد نہیں چل رہی کہ خدا وہ بندہ توبہ کے لیے تیار ہے اور خدا کہے کہ نہیں اس کو سجدہ کرو گے، آدم دنیا سے جا چکے، نہیں قبر پہ بھی جا کے سجدہ کرنا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، توبہ بھی تب قبول ہوگی جب اہل ولایت بنو گے۔ اگر اہل ولایت نہیں تو خدا توبہ قبول نہیں کرتا۔ کہ مجھے تو تم پہلے دن سے مانتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے ولی اللہ کو مانو، ولی اللہ کے حصار میں آؤ، کیونکہ میرے سارے فیوزات اور فیض الہی رحمتیں اگر نازل ہوں گی تو کس کے ذریعے سے؟ میں انہی کے ذریعے سے تمہیں رحمتیں دیتا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ویجیٹیرین ہیں، زندگی گزر گئی، دودھ نہیں پیا، مکھن نہیں کھایا، ساری لذتوں سے خود کو محروم کرتے ہیں۔ زندگی گزر گئی، بدن پہ لباس نہیں پہنا، سال ہر سال بیٹھے رہتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں۔ ریاضتیں کس چیز کو مضبوط کرتی ہیں؟ روح کو۔ لیکن سوال ہے اس ہندو نے ریاضت کی، روح مضبوط ہوئی، خدا تک پہنچا کہ نہیں؟ ساری ریاضتیں کرنے کے بعد خدا تک نہیں پہنچا، اور وہاب قلبی 2 دن میں حسین نے اسے جنت تک پہنچا دیا۔ سمجھو ولایت کا فائدہ۔ روح مضبوط ہو گئی، خدا تک نہیں پہنچا، بدن مضبوط ہو گیا، خدا تک نہیں پہنچا۔ ریاضتیں کرنے سے کوئی عبد خدا نہیں بنتا۔ خوارج سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا،
لیکن ایک خاتون کو دیکھا جس کے دل میں علی کی محبت تھی، اس کے شکم کو چاک کیا، بچے کو نکالا، ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کیا۔ ایک بکرے کا سر کٹتا ہے، ہم چہرہ موڑ دیتے ہیں کہ مولانا یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ خارجی اتنی نمازیں، کیونکہ روح مضبوط ہے، اتنا قسی القلب بن چکا ہے، وہ کام کرے گا جو آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ طالبان، یہ داعش، یہ آئی ایس جو مظالم کرتے تھے، کسی کو زندہ جلانا، ٹیلی فون کی تار سے کسی کے گلے کو گھونٹ دینا۔ شہید قاسم کہتے ہیں بغداد میں کسی مومن کے گھر میں اٹیک کیا، ماں باپ کے سامنے سفرے پر اس کی بچی کا سر قلم کر دیا۔ ایسے ایسے کاموں پہ اس فیملی کو مجبور کیا جو ممبر سے بتا نہیں سکتے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ اکبر کہنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ نماز پڑھنے والے۔ یہ کون ہے؟ عابد و زاہد، ساری عبادتیں کر رہے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں۔ آپ سے زیادہ وہ عبادتیں جو خوارج نے کی ہم شاید سوچ بھی نہ سکیں۔ 4 گھنٹے نماز شب پڑھنا، روح مضبوط ہے۔ لیکن روح جب مضبوط ہوتی ہے ڈائریکشن نہیں بتاتی۔ فرمایا اب نعمت ولایت کو سمجھو، جب ولایت کے اندر آتے ہو تو ولایت تجھے ڈائریکشن دیتی ہے، ولایت تجھے قبلہ بتاتی ہے، ولایت بتاتی ہے نماز پڑھ رہے ہو لیکن اس کی جہت کیا ہونی چاہیے، نعرہ لگا رہے ہو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر حسین کریں پر اہل ولایت نہ ہو۔ اہل ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال کی ڈائریکشن کا تعین کون کرے گا؟ اب عبداللہ الحسین کرے گا۔ تمہاری نمازوں کا تعین کون کرے گا؟ اب عبداللہ الحسین کرے گا۔ کتنے بڑی شخصیتیں، مفتیان اہل سنت ممبروں پہ بیٹھ کے فضائل پڑھتے ہیں، 2 مجلسیں، 4 مجلسیں۔ حسن بصری وقت کا عابد، وقت کا زاہد، وقت کا متقی، ایک جنگ صفین ہوئی، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا۔ مولا علی گزر رہے تھے، دیکھا حسن بصری وضو کر رہے ہیں، اور جب وضو کر رہے تو پانی بے تحاشا ضائع ہو رہا ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا حسن بصری پانی میں اسراف نہ کر، خیال کر۔ امیر المومنین کو دیکھا، کہا علی میرے پانی کے اسراف پہ اتنا بول رہے ہو، اور جنگ صفین میں تم نے مسلمانوں کا خون ناحق اتنا بہایا، اس کی پرواہ نہیں ہے؟ خون بہایا مسلمانوں کا، علی اس کی پرواہ نہیں، اور میرے پانی پر اعتراض کرے ہو؟ علی تجھے خون نظر نہیں آیا جو مسلمانوں کا ناحق بہایا؟ امیر المومنین نے فرمایا خون ناحق تھا کہاں؟ کہ اگر خون ناحق تھا تو معاویہ کا ساتھ دیتے، تھوڑا خون ناحق کم بہتا۔ اگر تجھے لگ رہا تھا میں صحیح نہیں مار رہا یا میں حق پر نہیں ہوں تو جا کے معاویہ کا ساتھ دیتے۔ کہ علی ہاں میں نے ارادہ کیا تھا، تلوار بھی اٹھائی، گھوڑے کو بھی تیار کیا، معاویہ کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن کیا کروں میرے کان میں غیب سے ایک آواز آئی، ایک آواز سنائی دی مجھے، اور مجھے کہا دونوں لشکروں میں نہیں جانا کیونکہ دونوں لشکر جہنمی ہیں۔ مسکرا کر امیر المومنین نے اسے دیکھا، کہ حسن بصری ابھی تک سوچا ہے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ کہ علی نہیں، میں نے سوچا نہیں کس کی آواز۔ امام فرمایا وہ تیرا ہی بھائی شیطان تھا جو تجھے کہہ رہا تھا اس لشکر میں نہیں جانا۔ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہو، سوچتے نہیں؟ قرآن میں 2 ہی راستے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے، کوئی تیسرا راستہ ہے تو علی کو بتاؤ۔ امام حسین نے سوچا کہ شاید شرم حضور کی وجہ سے کوئی جانا چاہتا ہے پر نہیں جانا چاہے، تو امام حسین نے پھر چراغ کو بجھا دیا۔ کہتے ہیں کچھ وہ تھے جو رو رہے تھے کہ اب عبداللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کچھ وہ تھے جو مسکرا رہے تھے کہ امام حسین یہ آپ کون سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے کہ جنت ہمارے سامنے ہو اور ہم جنت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے کسی کو عطا نہیں کیے۔ فرمایا ہر نبی نے جنت کا بتایا لیکن کسی نبی نے جنت دکھائی نہیں، میں واحد امام ہوں جو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو جنت دکھا رہا ہوں۔ مشہور صحابی کا جملہ کہ مولا اگر ہمارے جسموں کو عرباً عربا کاٹا جائے، جلایا جائے، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، اگر 70 مرتبہ خدا پیدا کرے ہم 70 مرتبہ اسی طرح اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرنا چاہیں گے۔ یہ وہ اصحاب حسین ہیں جو آپ کے لیے آج رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، یہ وہ اطاعت ہے جو آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ مولا کا صحابی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، ہم اصحاب نے ڈیوٹیز لگا دیں،
کہ کچھ اصحاب خیام حسینی کا دفاع کرتے تھے. تو کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی کہ امام حسین کے خیمے کا دفاع کروں، کہیں یزیدیوں کی طرف سے کوئی دشمن آ کے امام حسین کے خیموں کو نقصان نہ دے. اتنے میں نے دیکھا کہ خیام حسینی کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز. دوڑا دوڑا گیا، کون ہے؟ دیکھا کوئی اور نہیں، میرے آقا ابا عبداللہ الحسین ہے. میں دور سے امام کا پیچھا کر رہا تھا، کہیں کوئی امام کو نقصان نہ دے. مولانا محسوس کیا میں پیچھے ہوں، مجھے آواز دے کر کہا آگے آؤ، پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ قریب پہنچا، کہا حسین نے میرے ہاتھ کو تھاما. میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں تھا، چاند نکلا ہوا تھا، سرزمین کربلا تھوڑی روشن تھی. امام حسین نے کہا اے میرے صحابی، سامنے وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مولا. امام نے فرمایا ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بھی یزید کا لشکر والا سپاہی نہیں. کہ میں نے بیعت اٹھا لی. دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر جانا چاہتے ہو ابھی چلے جاؤ، آدھی رات کا وقت ہے. کہتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے. مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ کو میرے بچوں کی پرواہ ہے، کیا مجھے حسین کے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی؟ کہ مولا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا کربلا میں؟ کہ مولا نے ماتھے کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، دعا دی مجھے کہ رات بہت ہو گئی ہے، کل طویل جنگ کا دن ہے، خیمے میں جاؤ. اب حسین جانتے ہیں نا یہ سارے تھوڑی تھوڑی دیر کے مہمان ہیں. مجھے کہا میں ذرا اپنی بہن کے خیمے میں جاؤں. کہ میں جا ہی رہا تھا، اب عبداللہ اپنی بہن کے خیمے میں گئے. نہ چاہتے ہوئے میں نے کچھ آوازیں سنی کہ جیسے حسین بہن کے خیمے میں گئے تو بیوی نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھیا حسین تجھے اپنے صحابیوں پہ بھروسہ تو ہے؟ مولا ایسا نہ ہو کل کوئی چھوڑ کے چلا جائے جن کے آسرے پر آئے ہو. فرمایا نہیں بہن زینب، جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے کسی کو نہیں دیے. جیسے اس نے سنا نا کہ حسین تجھے اپنے صحاب پہ بھروسہ تو ہے، اس کا چہرہ اتر گیا. سیدھا دوڑا دوڑا صحاب کے خیمے میں آیا. حبیب نے دیکھا، مسلم ابن اسجا، زہیر ابن قین، کہ کیا ہوا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو ہم پہ، علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. اور کا سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے سب کے سب اٹھے، حضرت عباس کے پاس گئے. غازی ہمیں اتنی اجازت دو، ہم سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے. امام نے کہا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ ہمیں سکون نہیں، ہمیں قرار نہیں، کیونکہ علی کی بیٹی کو ہم پہ ابھی تک بھروسہ نہیں ہے. کہتے سارے کے سارے سیدہ کے خیمے کے سامنے آئے اور آواز دے کر کہا کہ علی کی بیٹی جب تک ہمارے جسموں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے ہم حسین پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. اور کیا وفا کی انتہا کی. جناب سعید امام حسین کی نماز، بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا ابروؤں کے بال آنکھوں پہ آتے تھے، کمر جھکی ہوئی، اپنے ماتھے پر کس کے کپڑا باندھا تاکہ یہ بال میری آنکھوں پر نہ آئے. ایک کپڑا کس کے کمر پہ باندھا کیونکہ کمر جھکی ہوئی تھی. کہتے جب تیر چلنے لگے نا تو سعید نے 17 تیر اپنے بدن پہ لیے حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے. کہاں کہاں لگے ہوں گے. کہتے جب تیر لگے تو بدن سے خون جاری ہوا، خون جاری ہوا تو بدن میں راشا ہوا، جب راشا ہوا تو سعید نے محسوس کیا کبھی گر جاؤں گا. کہتے اسی عالم میں مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہا تھا کہ حسین کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہتے ایک مرتبہ دونوں بازو اپنی کمر پہ رکھے کہ بدن مجھے اتنی مہلت دے حسین کی نماز ختم ہو جائے. کہتا امام نے سلام آخر دیا، سعید سرزمین کربلا پہ گرا. یہ ان اصحاب میں سے ہے کہ جس کے سر کو امام حسین اپنے دامن میں لیا. کہتے ہیں جلدی سے امام حسین نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا. کربلا صرف تاریخ نہیں معارف کا مجموعہ ہے. کہتے ہیں اتنا خون بدن سے بہا، اتنا بوڑھا ہو چکا، اب زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا، لیکن گویا بہت پریشان ہے. مولا سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کوئی آخری خواہش بتانا چاہتا ہے. اب عبداللہ کہہ رہے سعید سکون سے چلا جا، میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے، میرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے، سعید جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. لیکن نہیں کچھ کہنا چاہتا ہے، پریشان ہے. مولا جنت کی خبر دے رہے ہیں لیکن سعید کچھ کہنا چاہتا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں سعید بول، سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ زبان سے 2 جملے نکلے کہ مولا رضیت، مجھ سے راضی ہو. فرمایا جب خیام حسینی میں امام حسین نے اصحاب سے کہا نا کہ آج کل کے دن سب کے سب شہید ہو جائیں گے، فرمایا تو اس خیمے کے کونے میں
ایک 14 سال کا بچہ بیٹھا تھا. جب سارے اصحاب چلے گئے تو امام حسین سے عرض کی کہ چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ کہتے امام حسین نے اس طرح سے قاسم کو سمجھایا کہ قاسم بس اتنا بچاؤں، کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے. کہ اتنا سننا تھا، غیرت قاسمی ننگڑا علی کہنے لگے چچا کیا ان کی اتنی جرت کہ ہمارے ہوتے ہوئے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ بڑی محبت کرتے تھے امام حسین اپنے حسن بھائی سے. یاد رکھو جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو باپ کا درجہ بڑے بھائی کو ملتا ہے. انسان کبھی پریشان ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو تو باپ کے پاس جاتا ہے. ایک رأفت کا ہاتھ باپ کا، ماں کا انسان کے دکھوں کو بھگا دیتا ہے. عجیب روایت ہے، فرمایا ہر شب جمعہ مدینے میں امام حسین مولا حسن کی قبر پہ جاتے تھے، اپنا دکھ اپنا درد. جس طرح حضرت عباس کے لیے نا وہ جنت البقیع جاتے تھے، سیدہ کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے تھے. امام حسین کے لیے ہے حسن ابن علی کی قبر پہ جاتے تھے. راوی لکھتا ہے جب عاشورہ کا دن آیا، جب امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، کہتے اس قدر غم حسین کے وجود کو پکڑ چکا تھا. یہ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی رگوں میں جتنا خون تھا، جز وجود حسین تکلیف میں تھا. کبھی اصحاب کے لاشے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، لاشے اٹھا کر اب عبداللہ الحسین کا وجود غم سے، اب علی اکبر کا لاشا. راوی کہتا میں نے دیکھا حسین نے تلوار زمین کربلا میں گاڑی ہوئی تھی اور اپنا سر گھٹنوں کے بل کھڑے تھے اور سر تلوار پہ رکھا ہوا تھا اور حسین گریا کر رہے تھے اکبر کے بعد. اب انسان جب اس غم کی کیفیت میں ہونا تو دل کرتا ہے کاش بابا ہوتے مجھے سینے سے لگاتے. دل کرتا ہے میرا بڑا بھائی ہوتا مجھے سینے سے لگاتا، تھوڑا سا مجھے غموں کی تسکین ملتی. راوی لکھتا ہے جب حسین اس کیفیت میں تھے نا تو ایک چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا حسین کے قریب ہوا اور اس نے کہا چچا ابھی قاسم زندہ ہے. اس روتی ہوئی کیفیت میں حسین نے جب قاسم کو دیکھا نا تو گویا اس نے محسوس کیا کہ حسن میرے سامنے کھڑا ہے. جلدی سے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ. وہ حسین جو تلوار پہ سر رکھ کے رو رہے تھے اس نے قاسم کو گلے لگا کے رونا شروع کر دیا. جس کے وجود سے حسن کی خوشبو آتی ہو. کہتا میں نے دیکھا قاسم نے اتنی کوشش کی کہ چچا کے ہاتھ کو چومے، لیکن حسین نے ہاتھ پیچھے کر دیا. کہ پھر وہ چچا کے پیروں پہ گر گیا، چچا نے پھر اسے اٹھا لیا. گویا بار بار کہہ رہے تھے چچا مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں. حسین بار بار کہہ رہے تھے قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میرا اکبر بھی چلا گیا. جب نہ مانے جناب قاسم اور جب وہ تعویذ حسن دیکھا کہ عباس حسن کی نشانی قاسم کے لیے ایک زرہ لاؤ. روایت کے جملے حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ہر خیمے کی چھان بین کر دی لیکن مجھے کوئی قاسم کے بدن والا زرہ نہیں ملا. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو میدان جنگ میں بغیر زرہ کے گیا ہے، جو اتنا چھوٹا تھا جس پہ گھوڑے پر ابا عبداللہ الحسین نے سوار کرایا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. آج خدا کو دو اماموں کا واسطہ دو، حسین کا واسطہ بھی دو، حسن ابن علی کا واسطہ بھی دو، اور تھوڑا سا امام حسین کی تنہائی کو محسوس کرو. ایک ایک کر کے حسین سے بھتیجے بیٹے جدا ہوتے جا رہے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب
حسین سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی مجمع بہت بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام اس درد بھرے منظر پر جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے جب بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلے گئے کربلا کا واحد شہید جس نے زرہ نہیں پہنی سنیں گے زرہ کیوں پہنی جاتی ہے تاکہ آنے والا تیر رک جائے تاکہ لگنے والے نیزے کا زخم کم ہو کربلا میں کچھ شہید ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ایک شہید کا نام ابا عبداللہ الحسین ظالم کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی لیکن عزیزو ایک چھوٹا سا فرق ہے امام حسین کی Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the Food Panda app and پسلیاں ٹوٹی حسین شہید ہو چکے تھے لیکن قاسم ابھی زندہ تھا دائیں طرف کے نیزے بائیں طرف چلے گئے حسن کا یتیم قاسم عجب نہیں آواز دے کر کہا ہوگا بابا حسن ایک نگاہ اپنے یتیم کے بدن پہ کرو بابا جس طرح دادی زہرا کی پسلیاں توڑی گئی بابا میں دادی زہرا کا شبیہ بن چکا خدا کو آج حسن حسین کی مظلومیت کا بازت کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے امام حسین کو آواز دی تھی راوی کہتا ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں میں گھوڑے سے گر گیا اماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لے حسین دوڑے دوڑے میدان کربلا میں پہنچے روایت کے جملے زین میں پاؤں تھے امام حسین فرس پہ کھڑے ہوئے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا
کہنے لگے حسن کی نشانی، چچا کو آواز ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، گھوڑے سے اترے، ابا کا دامن بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا خیبر فتح کرنا آسان، بابا خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ بابا حسین سے پوچھو تیرے حسین پہ کیا گزرے، یا علی مدد کہہ کے میرے مولا نے گٹھڑی اٹھائی، خیمے کے در پہ آئے، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، فضا ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ایک مرتبہ گٹھڑی کھلی، بیویوں کی فریاد بلند، ہائے حسن کی نشانی،